کیارا اڈوانی پہ ان کے ایک فین نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سدھارتھ ملہوترا پہ کالا جادو کر کے ان سے شادی کی. اکثر لوگ جب الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اس کو کچھ پڑھ کر اپنے وش میں کر لیا اور کچھ کھانے کے اوپر کچھ پھونک کر دے دیا اور انہوں نے جب کھا لیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو عام آڈینس ہے ان کو یہ چیز ابھی بھی آج کے دور میں ان کو یہ بالکل بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ایسا ہے حقیقت میں. کس لیول پہ جا کے کرتی ہے؟ بہت اخیر لیول پہ جا کے کرتی ہیں, کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی انٹینسٹی آپ یہ جو انڈینز ہیں ہمارے جو نیبرز ہیں یہ سیلیبریٹیز جتنا اپنے سیکنڈ ریلیجن ان کا جو ہے یہ ایسٹرالوجی, آپ کا واسترو میں بہت بلیو اور ہے. یہ کیتو, آپ کا کیتو کدھر ہے, آپ کا زہرا کدھر ہے, یہ ساری چیزیں ان میں بہت یقین رکھتے ہیں. کیارا اور نے یہ تو ایون اپنا حقیقت ہے. نام بھی چینج کیا نا, کیارا نے عالیہ نام, اڈوانی ہاں ہے نام ان کا. عالیہ اڈوانی ان کا اوریجنل نام تھا, لیکن ڈیو ٹو ہر ایسٹرالوجرز سجیشن انہوں نے اپنا نام کے سے رکھ لیا تھا, کیارا اڈوانی. اور کیارا اڈوانی اوبویسلی ہر انسان کی شخصیت کے اوپر اس کا نام کا بھی ایک امپیکٹ لازمی ہوتا ہے. جب آپ کسی کو, جب آپ اس طرح کی کلٹ پریکٹسز تو نہیں میں کہوں گا, لیکن محبوب آپ کے قدموں میں جب آپ یہ والا عمل کرو گے اور کھانے پہ کچھ پڑھ کے پھونک مار کر آپ اگلے کو کھلاؤ گے, وشیکرن جس, ہاں, تو وہ اس کو تو پھر آپ ہی آپ نظر آؤ گے نا. اور ایسا ہوتا ہے لبیبہ, ایسا حقیقت میں ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے کسی کو تصور کر کے نیت کر کے کوئی ایک کلام بھی پڑھ دو نا تو اس کے ذہن سے آپ نہیں پھر جاتے. کیارا اڈوانی کی تو یہ والی بات ہو گئی. اس طرح سے بہت ساری اور سیلیبریٹیز ہیں, فیمیل سیلیبریٹیز پر نا بہت زیادہ ایکیوز کیا جاتا ہے ان کو, جیسے کہ نرگس فخری ہے. انہوں نے تو اسپیشلی کہا کہ مجھے خواب میں ڈیمنس آتے تھے جب میں ایک اپارٹمنٹ میں سوتی تھی, خواب میں شیطان تھے, جنات تھے. وہ نرگس فخری کے خواب میں کیوں آتے تھے؟ اچھا, نرگس فخری نے اپنا کیریئر بہت ہائی نوٹ پہ سٹارٹ کیا, راک سٹار. بہت بڑی فلم تھی امتیاز علی نے بنائی, اور اوبویسلی جب آپ ایز این انڈیویجول آؤٹ سائڈر, بینگ این آؤٹ سائڈر, جب آپ انڈسٹری میں آؤ اور آپ آتے ساتھ ہی ایک سپر ہٹ ترین مووی دے دو اور آپ کے پیچھے کوئی بیک نہ ہو, بیک سے مراد آپ کے پیچھے کوئی اسپریچول بیک نہ ہو, آپ کے پیچھے کوئی سپورٹ نہ ہو جو کہ آپ کا حصار کر سکے, آپ کیسے پھر اس ڈارک انڈسٹری میں سروائیو کر سکتے ہو؟ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تو وہ جو اپارٹمنٹ تھا وہ ایک سیمیٹری کے پاس تھا. ٹھیک ہے, باقی لوگ بھی تو رہتے ہوں گے, لیکن یہ خاص واقعہ انہی کے ساتھ کیوں پیش آیا؟ سب سے پہلی چیز جو پن پوائنٹ کرتی ہے کہ ان کے اوپر جادو تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. دوسری چیز, جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے خواب میں کوئی 6 فٹ 5 انچ کے بندے کو دیکھتی ہوں اور وہ مجھے بلا رہا ہوتا ہے اور وہ کچا گوشت کھا رہا ہوتا ہے اور وہ مجھے دعوت دیتا ہے کہ تم بھی آ کے کھاؤ, تو کوئی خاص قسم کے شیاطین کہتے ہیں نا جو خوابوں میں آگے ڈراتے ہیں, تو میرے خیال سے اس کی تعبیر بنتی ہے کہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب کی جا رہی ہے تاکہ وہ آگے فلمز میں کام نہ کر سکیں. اور حقیقت ایسا ہوا, وہ غائب ہو گئی ہیں. نرگس فخری نے نہیں دی اس کے بعد, اس کے بعد سے کوئی انہوں نے فلم نہیں کی, کوئی انہوں نے سپر ہٹ مووی نہیں دی. ایون کہ بہت سارے بالی ووڈ ڈائریکٹرز نے, پروڈیوسرز نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ یہ والی فلم کر لیں, یہ والا پروجیکٹ کر لیں, لیکن آل شی ہیڈ ٹو سے واز نو. اور مزے کی بات یہ کہ اچھا چلیں مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ ان کا اپارٹمنٹ سیمیٹری کے پاس تھا تو اس لیے ان کو یہ خواب آتے تھے, لیکن جب وہ ری لوکیٹ ہوئیں, دلی گئیں, یس اوبویسلی, تو پرندے کیوں مرے پڑے ان کو ملے تھے ان کے بالکنی والی سائڈ پہ. ایسا بھی ہوا تھا, ایسا بھی ہوا تھا. یہ آرٹیکل ہے پورا, اور انہوں نے انٹرویو میں بولا تھا کہ جب میں ری لوکیٹ ہوئی اور میں دہلی جا کے شفٹ ہوئی تو جب میں نے جیسے ہی پردہ آگے کیا تو گروپ آف برڈز وہاں پر مرے پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں نا کہ ایک تو جادو ہوتا ہے جو کسی کو کھلا پلا کے کیا جاتا ہے, ایک جادو ہوتا ہے جو تصور میں کیا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو بلڈ پہ ہوتا ہے, انسان کے یا جانور کے. لبیبہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب انسان کے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, کوئی اثر ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی اثر ہوتا ہے, تو پرندے جو ہیں وہ ان کا جو اثر ہوتے ہیں, نیگیٹو انرجی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اور بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ پرندوں کو جب آٹوپسی کی جاتی ہے ان کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, ہارٹ پھٹ گیا.
ہارٹ پھٹ گیا. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایون جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ریلوکیٹ کرتی ہوں اور میں کسی اور جگہ پہ جا کے شفٹ ہو جاتی ہوں, پرندے تو وہاں پہ بھی مرے ہوتے ہیں, پھر ان کو آوازیں وغیرہ آنا, اسمیل آنا, یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کے اوپر کچھ ریچولس پرفارم ہو رہے تھے, اور اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں سے موو آؤٹ کر جاتی ہوں. اچھا یہ نا ایرج آپ نے بھی بالکل صحیح بات کی کہ جو نرگس فخری نے کیونکہ سٹارٹ ہی اپنی بڑی سپر ہٹ مووی سے کیا تھا, راک سٹار سے, تو جو سٹارٹنگ کے کریئر کے سال ہوتے ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اجے دیوگن نے بھی ایک انٹرویو میں ایکسیپٹ کیا تھا کہ جب وہ انڈسٹری میں سٹارٹ میں آئے تھے تو تب بہت بلیک میجک ہوتا تھا, سپر نیچرل انسیڈنٹس میں ہوتے تھے اور ہانٹیڈ ایکسپیرینسز ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ انہوں نے جو شیطان مووی تھی نا ان کی, اس کی لانچ پہ یہ بات کی تھی انہوں نے. لبیبہ ایسا حقیقت میں ہوتا ہے, اور خالی بالی ووڈ میں نہیں ہوتا, یہاں پر بھی ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی آپ کے ٹک ٹاک پہ, ایک برازیلین ماڈل تھی جو باہر نکل کر, آپ کے اوبیسلی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا, پاپراتزیز آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, پیپس ایسے آپ ہی کے ہے. پکچرز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ باہر جب آئی نا ایک گرینڈ ہال سے بھاگ کے, تو وہ بلڈ میں تھی, اور وہ چیخ چیخ کے اپنی زبان میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں ڈزنی کتنا بڑا نام ہے اور اینیمیٹڈ موویز وغیرہ بناتے ہیں, تو انہوں نے ڈزنی کی ایک ایلیٹس کو ایکسپوز کیا تھا اس برازیلین ماڈل نے کہ یہ جو ایلیٹس ہیں یہ ہیومن فلیش سرو کر رہے ہیں پلیٹ میں, اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ. یہ ریچول کہا جاتا ہے, سیٹنک ریچول ہوتی ہے. سیٹنک ریچول. اور لبیبہ اس کے بعد سے وہ جو برازیلین ماڈل تھی نا وہ نظر نہیں آئی کہیں پہ, اور کسی کو پتہ ہی نہیں وہ گئی کدھر ہے.